Subscribe now. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن مجید کی سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، پس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اے ابن آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کی سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، اے ایمان والوں، اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، تم سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ نیکی کی باتیں دوسروں تک پہنچا کر اپنا دینی فریضہ ادا کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔